رزلٹ ہمارے حق میں نہیں آتا ہے۔ میں کچھ لوگوں کا نام ضرور یہاں پر لینا چاہوں گا جن لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا مجھے ہرانے کے لیے۔ اورنگ آباد سے امتیاز جلیل جی کا یہ ویڈیو سامنے آیا، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ ہارتے ہوئے دکھ رہے، انہوں نے بتایا کہ کس کس کی سازش تھی، کیا ہوا، کیسے، وہ ان کا ویڈیو آپ پہلے پورا ویڈیو دیکھ لیجئے پھر آپ اور خدا نہ کرے اگر ہمارے حق میں نہیں آتا ہے تو بھی ہمیں بڑا صبر کے ساتھ کام کرنا ہے اور یہ سمجھ کے چلنا ہے۔ دیکھیے کہ جس ایمان کے اوپر ہمیں یقین ہے، یہ سمجھنے کا کہ اللہ نے اگر یہاں پر ہمیں کچھ نتیجے نہیں دیے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی ایک الگ مصلحت ہوگی، اوپر والے کی الگ چاہ ہوں گی اور اس سے بہتر کچھ کرنا چاہتا ہوگا اوپر والا، تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے۔ تو اس بات کا یقین تو ہمیں ایمان کے ذریعے ملتا ہی ہے، اس کو پختہ رکھیے گا، اس کو زندہ رکھیے گا اس میں۔ لیکن ہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، خدا نہ کرے اگر یہ رزلٹ ہمارے حق میں نہیں آتا ہے، میں کچھ لوگوں کا نام ضرور یہاں پر لینا چاہوں گا جن لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا مجھے ہرانے کے لیے۔ ٹیپو سلطان کو جن لوگوں نے ختم کیا تھا، ان کی سازش جو رچی گئی تھی، اس کے پیچھے میر صادق اور میر جعفر کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو ہمارے شہر میں بھی ایسے میر صادق اور میر جعفر موجود ہے، یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جنہوں نے جب 44 سال کے بعد 40 سال کے بعد ہماری قیادت دوبارہ کھڑی ہوئی تو اسے کیسے ختم کیا جائے، یہی میر صادق اور میر جعفر کا کام ہے۔ اس میں ہار جاؤں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ختم ہو جاؤں گا، لیکن زندگی بھر تم اپنے دامن کے اوپر یہ داغ لے کر گھومتے رہیں گے، بلکہ تم نے اپنے پیشانیوں کے اوپر یہ نام لکھا دینا کہ میں اس اورنگ آباد ضلع کا کردگلو اگر کوئی ہے تو میں ہوں کر کے۔ تو یہ ایسے جو 8-10 لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کو انجام دیا ہے، جو الگ الگ طرح سے الگ الگ جگہ سے پیسہ لے کر آئے ہیں۔ شاید آپ کو یقین نہیں ہوگا، افسر خان نام کا جیسا ایک کرمنل شخص جس کی زندگی ہے تو جوا کھیلنے میں، جوا کھلانے میں، تھیٹر کے سامنے بلیک کرنے میں چلی گئی ہے، یہ اچھی طرح سے جانتا ہے، اور جس نے اسے ٹکٹ دیا ہے وہ بھی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ کبھی جیتنے والا نہیں ہے، لیکن مجھے ہرانے کے لیے اس میدان میں اتارا گیا تھا۔ اور یہ شخص نے، میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اس نے بھاجپ سے بھی پیسے اٹھایا، اس نے چندرکانت کھیرے کے پاس سے بھی پیسے اٹھایا، اور خود اپنی پارٹی کے پاس سے بھی اسے کتنا ملا ہے نہیں ملا ہے پتہ نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد یہی تھا اور اسے لایا اسی لیے گیا تھا کہ مجھے کس طریقے سے ہرایا جائے۔ تو سب سے پہلا کردگلو اگر کوئی ہے، سب سے پہلا میر جعفر، میر صادق کا ٹائٹل کسی کو ملنا چاہیے تو وہ ہمارے افسر خان، جو بڑا قوم و ملت کی بات کرتے ہیں، لیکن ایسے ہی لوگ آج سے کئی سال پہلے ٹیپو سلطان کے دور میں بھی تھے، اور ہماری قیادت کو ختم کرنے میں یہ ایسے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دلی گیٹ کے پاس رہنے والا الیاس پہلوان ہر مہینے 2 مہینے کے اندر اپنے گھر میں ہے تو ایک مولانا کو بلاتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، کھانا وانا کھلاتے ہیں، لیکن اس کا ایمان کے اوپر کتنا یقین ہے یہ دیکھیے گا کہ یہ ایک اردو اخبار میں 13 تاریخ کے دن جب الیکشن آنے والا تھا، الیکشن کا دن تھا، اس وقت انہوں نے یہ اپنی تصویر کے ساتھ انہوں نے ایک ایڈورٹائزمنٹ چھاپا تھا۔ یہ اردو اخبار کے اندر یہ ایڈورٹائزمنٹ آیا تھا اور اس کے اندر یہ جناب کی خود کی تصویر ہے۔ یہ وہی جناب ہے جنہوں نے 2014 کے اندر ایک وشیش اخبار نکالا تھا، اردو کے اندر ایک اخبار نکالا تھا، اور جو اخبار جس نے چھاپا تھا وہ ابو بکر رہبر نام کے اپنے آپ کو پترکار جو کہتے ہیں، تو انہوں نے ہے تو میرے خلاف ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور 2014 کے اندر یہ اخبار راتوں رات چھاپا گیا تھا، الیکشن کے ایک رات پہلے اسے بانٹنے کے لیے دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ امتیاز جلیل کو کیوں نہیں ووٹ دینا ہے۔ اب یہ صاحب جب اجتماع کرتے ہیں، اپنے گھر میں مولاناؤں کو بلاتے ہیں، تو ان کا خود کا ایمان کتنا کمزور ہے آپ اس ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے دیکھیے گا۔ انہوں نے لکھا ہے یہ چناؤ زندگی اور موت کا چناؤ ہے، یہ ان کی ہیڈ لائن ہے۔ انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ جو دیا ہے اس کے اوپر لکھا ہے یہ چناؤ زندگی اور موت کا چناؤ ہے۔ الیاس پہلوان سن اب اچھی طریقے سے، تیرا یقین ہوگا کہ تیری زندگی اور موت کا فیصلہ بھارتیہ جنتا پارٹی، نریندر مودی یا چندرکانت کھیرے کر سکتا ہے کر کے، لیکن میرا موت کا، میری زندگی کا فیصلہ جو ہے وہ میرا رب کرتا ہے، اور اگر تیرا ایمان اتنا کمزور ہے تو دوبارہ اپنے گھر کے اندر وہ محفل سجانا نہیں،
جہاں پر تو مولاناؤں کو بلا کر وہاں پر ان کی اجتماع لیتا ہے، دین حدیث کی باتیں کرتا ہے اور وہاں پر لوگوں کو کھانا وانا کھلاتا ہے، کوئی مولانا جب تیرے پاس آئے تو پوچھنا ان سے کہ میری زندگی اور موت کا فیصلہ نریندر مودی کرے گا، چندرکانت کھیرے کرے گا، دیویندر فڈنویس کرے گا، یوگی کرے گا یا میرا رب کرے گا؟ اس میں اگر تیرا ایمان اور اس کے ساتھ جو اور کوردگلو جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی تصویریں دی ہے، اس میں ایک لوٹا کارنجے کا یہ صالح حسن خان، اس کا پورا حساب کتاب جو ہے میں بتاؤں گا کہ یہ صاحب کے کیا کیا کاروبار ہے۔ تیسرا یہ ہے ظفر علی مرچنٹ، یہ عثمان آباد سے آ کے یہاں پہ جو پھڑپھڑا رہا ہے اور جس کے گھر کے اوپر کچھ پتھر پڑا تھا تو 10 منٹ کے اندر اس نے بول دیا تھا کہ یہ پتھر امتیاز جلیل نے مارا تھا، اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ امتیاز جلیل تیرے گھر پہ پتھر مارنے کے لائق نہیں ہے۔ اس میں جس دن میری سنکی تو میں کیا کروں گا ظفر مرچنٹ، تیرے کو اچھی طریقے سے بتا رہا ہوں، تو عثمان آباد سے آیا ہوا ہے اور یہاں پر یہ اپنے آپ کو ایک داڑھی، سفید داڑھی اور ٹوپی پہن کر جو ابو بکر رہبر صاحب جنہوں نے 2014 میں میرے خلاف آرٹیکل لکھے تھے وہ ہے، اور ایک کوئی پرویز علی ہے جس کی ایک دکان یہاں پر کچھ کانچ وانچ کی دکان ہے یا تو یہ لوگوں کی اپنی تصویریں ہیں۔ تو یہ جتنے کے جتنے ہیں انہوں نے اپنے پیشانیوں کے اوپر لکھ لینا اگر ہماری قیادت نہیں آتی ہے۔ اور دوسرا ایک بڑا کوردگلو جو ہے جس نے ہوتے ہی اردو اخبار کے اندر اپنی تصویر کے ساتھ چھپایا ہے، شعیب ہاشمی، اور ایک بڑا ڈاکٹروں کا گروپ تیار کیا، اس کے بھائی نے ہے تو ایک انڈیا الائنس کو کیسے جتانا چاہیے کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر بات ڈالا، اور یہی بتا رہا تھا کہ ہمیں انڈیا الائنس کو جتانا ہے تو امتیاز جلیل کو یہاں سے ہرانا ہے کر کے۔ اب جو آنکڑے آ رہے ہیں میں بھی یہی کہتا تھا کہ سارے ہندوستان میں تم پوری سیٹیں جیت جاؤ، لیکن اورنگ آباد کی سیٹ سے تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہے؟ دراصل یہ لوگ خود سیاست کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہیے، میری کوئی اس کے اندر کوئی مخالفت نہیں۔ تو دوستو جیسا کہ امتیاز جلیل نے بتایا کہ وہ ان کے حساب سے کون مطلب ان کے پیچھے پڑے تھے، کچھ اپنے لوگ ان کے پیچھے پڑے تھے، وہ کیسے ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا اورنگ آباد سے وہ بی جے پی سے کافی مطلب قریب 55,000 ووٹوں سے پیچھے چل رہے ہیں، جو کہ اب شاید ناممکن ہو سکتا ہے۔ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا دوستو۔